الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه کی آواز تھوڑی سی تیز کر دیں. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سورہ نساء کی آیت نمبر 38. تھوڑی آواز ذرا بڑھا دیں اس کی تاکہ مجھے اپنے گلے میں دباؤ زیادہ ڈالنا پڑے. سورہ نساء کی آیت نمبر 38. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا نام ہے عاصم بھائی، اسپیکر کی سیٹنگ اگر پہلے ہو جایا کرے، آپ یہاں کرسی میں بیٹھ کے نا اس کو سیٹ کر لیا کریں پہلے. لوگوں کی سیٹنگ آؤٹ ہونے لگتی ہے پھر. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ میں سیٹ کر دیں اس کو ہمیشہ کے لیے. بہت تھوڑی گئی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَيَأْمُرُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا. اور جس شخص کا شیطان دوست بن جائے، ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ کیسا ہی برا دوست ہے. آواز اور تیز کریں بھائی ذرا اس کی. تھکا ہوا سارا دن آرام نہیں کیا تو اثر کے بعد ہی بیان تھا، پھر گلے میں دباؤ ڈالو، پھر وہ دماغ زیادہ چڑھاتا ہے، بات کم ہوتی ہے انسان. یہ جو گلوکار فنکار لوگ ہیں، یہ جب کوئی گلوکار گانا گاتا ہے تو اس وقت کسی کا سیٹ کیا جاتا ہے. ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. جو بڑے بڑے گلوکار اسٹیج پہ آتے ہیں گانا وانا گاتے ہیں تو آدھا گا چکے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ میرا خیال ہے سیٹنگ ہوتی ہے، آدھا دوبارہ ایسا ہوتا ہے. یہ پہلے سے کوئی ہوتا ہے، پہلے سے اچھا میں سمجھ رہا تھا بعد میں. سمجھ تو گئے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے سے سیٹ کیا کہتے ہیں بھائی. بعض جگہوں پر بیان کے لیے بلاتے ہیں، بہت اہتمام ہوتا ہے پہلے سے. لوگوں کو جمع ایک جگہ بیان کے لیے مجھے بلایا، ایک مہینے سے مجھے کہا تھا کہ بیان ہوگا، رشتے دار آئیں گے، ضرور آئیے گا، بہت اہم بیان ہے ضرور. رشتے داروں کو بھی بلا لیا دور سے اور پورے انتظامات ہو گئے. جب میں آ کے بیٹھا ہوں مجھے بھی بڑی مشکل سے بنایا تھا، میں بھی نہیں جا رہا تھا. بیٹھا ہوں تو اسپیکر ہی کام نہیں کر رہے. خواتین بھی بہت زیادہ ایک کمرے میں دوسرے مجھے کہہ رہے ہیں بغیر اسپیکر کے ہی کرنے. کون اتنا گلا پھاڑے کہ وہاں تک بھی آواز جائے.
یہ لوگ بھی سنے. تو اس لیے یہ پہلے سے سیٹنگ ہونی چاہیے. یہاں کرسی پہ کسی کو بٹھا کے باقاعدہ تھوڑا سا بلوا لیا کریں, ایک دفعہ کی سیٹنگ ہو جائے گی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا, یہ جو پچھلی آیت تھی کہ متکبر اور شیخیاں بھگاڑنے والا وہ کنجوس بھی ہوتا ہے, اسے لوگوں کا خیال نہیں ہوتا, اور اگر اس میں سخاوت ہو تو اس سخاوت میں وہ ریاکاری مقصود ہوتی ہے. اللہ کو یہ آواز گونج رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی آواز, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ آواز میں گڑبڑ ہو رہی, گونج رہی ہے آواز. پہلے صحیح ہوتا تھا, آپ لوگ کو صحیح آ رہی ہے آواز؟ اچھا میرے پھر کچھ مسئلہ ہوگا شاید, بعض دفعہ خود فالٹ ہوتا ہے. جی تو بند کر دیں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بس زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں پھر مسئلہ نہ ہو جائے دوبارہ. تو یہ فرمایا متکبر آدمی اور شیخیاں بھگانے والا وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا بھی ہے, لوگوں کو کھلاتا بھی ہے, تو اس کا مقصد ہے ریاکاری, دکھلاوا. اور فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کنجوسی کب آتی ہے, جب اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہوتا اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوتا. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت سارے کنجوس دیکھے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں. بھائی مسلمانوں میں بھی تو کنجوس کم نہیں ہے, بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی کنجوس ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں, کنجوس آدمی کا نہ اللہ پر ایمان اور نہ آخرت پر. یاد رکھو یہاں ایمان کا مطلب اللہ کے وجود پر ایمان کافی نہیں ہے. تبلیغ میں ایک بات کہی جاتی ہے نا, اللہ سے ہونے کا یقین. اس بات کا ایمان کے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ایمان نہیں ہوتا, ورنہ مطلق ایمان یا صرف نفس ایمان تو بولے بھی اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. ایسا ایمان کہ بھائی اگر میں خرچ کروں گا تو میرے رزق میں کمی نہیں ہوگی, کیونکہ رزق کی کنجیاں اور رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ کا ایمان کا مطلب ہے, جو آج مسلمان کے پاس نہیں ہے. نام کا ہے بس لا الہ الا اللہ, شناختی کارڈ اسلام, قبرستان میں دفن ہوتے وقت مسلمان, نماز جنازہ میں مسلمان, ختنہ کیوں بھائی ختنے کیوں کرے مسلمان ہے. بھائی یہ دو چار چیزیں رہ گئی ہیں, مسلمان ہے. ختنے کیوں کرا رہے بھائی مسلمان کراتے ہیں ختنے. آزان کان میں کیوں دے رہے ہیں بھائی مسلمان بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے. نکاح پڑھوا رہے ہیں مولوی صاحب سے, بھائی ہم مسلمان ہیں, پادری سے نہیں پڑھائیں گے مولوی صاحب سے, کیونکہ ہم کیا ہیں مسلمان ہیں. تو بھائی جب مسلمانوں کو خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں, غریبوں کا خیال کرو, یتیموں کی کفالت کرو, بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے اس سے خرچ کرو, رشتے داروں کو جوڑو, رشتے داروں کو دیکھو کون غریب ہے کون. دعوتوں سے اڑاتے ہیں, اس میں شوبہ نہیں ہے دعوتوں میں. دعوتوں سے تو شادی کریں گے دھوم دھڑکے کے ساتھ لاکھوں روپے اڑا دیں گے, کیونکہ اس میں دولت کی نمائش ہے. مگر خاندان میں, پڑوس میں, رشتے داروں میں کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, اس کے علاج پہ پیسہ اس کے لیے کوئی ضرورت ہے, اس سے ایک ڈھیلا نہیں نکلے گا. اس سے خرچ کرنے کا خیال آئے گا کہ پیسہ میرا کم نہ ہو جائے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اللہ فرماتے ہیں تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت. یہ اللہ نے انسان کی خصلت بیان کی ہے کہ یہ دولت کا پجاری ہوتا ہے, عاشق ہوتا ہے. مسلمان میں پھر بھی کم درجے کا عشق ہے, غیر مسلم میں تو بہت زیادہ ہے. میں نے بہت سے غیر مسلموں کو یہ کہتے ہوئے سنا, بالواسطہ بلا واسطہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا اصل خدا ایسا ہے. اب تو انہوں نے منہ سے کہنا شروع کر دیا ہے اصل گاڈ کیا ہے, تو پھر ایسا ہے.
پیسے سے مرتے ہیں، پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ، گدھا بن کے کماتے ہیں اور جائیدادیں بناتے رہتے، اسی کو پوچھ رہے ہیں اتنی جائیداد اتنی جائیداد اتنا پیسہ اتنے پلاٹ اتنے مکان۔ مسلمان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، کافر پہ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ نہ اس کا اللہ پر ایمان اور نہ اس کا آخرت پر۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ مجھے اس کا نعمت بدل دے سکتا ہے۔ دیکھیں بہت بڑا سیٹ ہے، ارب پتی ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہے، وہ کسی غریب آدمی کو کہتا ہے کہ تو 10 روپے میری طرف سے فلاں کو دے دے، میرا بیٹا ہے وہ کہیں اس کا بٹوا جو ہے نا پرس کسی جیب کترے نے چوری کر لیا ہے، اب وہ کہیں بازار میں اکیلا کھڑا ہے، گھر پہنچنے کے لیے اس کے پاس ٹیکسی کا رکشے کا کرایہ نہیں ہے، تو ایسا کر 20-25 روپے دے دے تاکہ بس میں بیٹھ کے وہ آ جائے۔ اس غریب کو پتا ہے کہ یہ آرڈر دینے والا کروڑپتی آدمی ہے، اس علم کے باوجود وہ غریب کہہ رہے ہیں اسے 20 روپے کیوں دوں، کہیں میرے 20 روپے کا خرچ ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ تو بتاؤ یہ غریب عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ بھائی عقل مند ہوتا تو کہتا ہے اتنا کروڑپتی آدمی مجھے کہہ رہا ہے 20-25 روپے دے دے، میرے بیٹے کو ضرورت ہے، اس کے بچے کی ضرورت پوری کر لو، آئے نہارے ہو جائیں گے۔ یہ جو لوٹائے گا نا جب واپس کرے گا تو یہ 20-25 روپے نہیں لوٹائے گا، اس کے لیے 20-25 کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہر غریب کی کوشش ہوگی کہ میں اس شیخ کے بچے کی مدد کروں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کسی سے کہ بھائی اپنی رعایا میں اعلان کرتا ہے کہ میرے شہزادے کا بٹوا چوری ہو گیا، اسے 5 روپے چاہیے، کوئی ہے اسے دینے کے لیے دے تو میں واپس لوٹا دوں گا۔ ہر آدمی کی کوشش ہوگی کہ شہزادے کے ساتھ تعاون کرے اور بادشاہ کی نگاہوں میں اپنا مقام بنا لے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ابھی بادشاہ کے سامنے ہائی لائٹ ہونا، نمایاں ہونا اور اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع مل جائے، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی سیاسی تنظیم کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی بہت بڑا حکومت کا افسر وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی مسئلے میں پھنسے گا، آپ پھنسا رہا ہے ہماری غلط ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑا آدمی پھنس گیا کسی مسئلے میں اور اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بھائی آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے یا تو بکرے کا گوشت ماشاءاللہ اتنا کھایا ہے کہ ابھی تک سستی ہے، کچھ ہاں ہلا ہے، کچھ ہم بھی کچھ محنت کر رہے ہیں نا، بول رہے ہیں، توانائی خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کی تو کچھ آؤٹ پٹ کو نکلنا چاہیے، گردن نہیں لگائیں۔ دیکھو کسی بڑے آدمی، جب کوئی بڑا آدمی کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو ہر آدمی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا اور آسان مثال دیتا ہوں، کسی بڑے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو ہر ایک جنازے کو کندھا دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن کندھا دینے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ حالانکہ چارپائی کو کندھے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھوٹی انگلی کا نام بھی ٹچ جائے گا تو لوگ جاتے ہیں بھائی انگلی کٹا کے نام لکھواؤ شہیدوں میں۔ چارپائی کو ضرورت نہیں ہے کندھے کی، لوگ بہت ہیں، صرف اس لیے کہ بھائی جنازے کو کندھا دینے والوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ ہم بھی کل قیامت میں کہتے ہیں اللہ نے بھی کندھا دیا تھا۔ دنیا میں اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو ضرورت پڑ جائے، اس کی اپنی حاجت ظاہر کرے تو اگر وہ بڑا آدمی ہو تو اس کی حاجت پوری کرنے میں ہر ایک کو مزہ آتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں۔ آپ کے کمپنی کے باس کبھی آ جائیں آپ کے ہوٹل پہ یا آپ کے پڑوس میں کوئی ہوٹل تھا، چائے پینے کے لیے آ گئے ہو، آپ کی جیب میں چائے کے پیسے نہیں ہیں، پھر بھی آپ کوشش کرو گے کسی سے ادھار لے کے میں پلا ہوں، کیونکہ پتا ہے کہ باس کے ساتھ احسان کا یہ تھوڑا سا موقع ملا ہے، یہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ مکھن تو سارا دن لگاتے رہتے ہیں، چاپلوسی کرتے رہتے ہیں آفس میں، چاپلوسی کا یہ جو موقع ہے، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ والا دوبارہ ہاتھ میں
نہیں آئے گا. تو ہر آدمی دولت مند آدمی کی خدمت کی کوشش کرتا ہے, اسے پتہ ہی کہ واپس مل جائے گا یہ سارا حساب. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ایک بہت بڑا سیٹ تھا, میرے ذہن سے نام نکل گیا, تو اس کے پیٹرول پمپ میں کئی سارے اتفاق کی بات ہے وہ اپنی کار میں جا رہا تھا تو پیٹرول ختم اور جیب میں پرس بھی نہیں ہے, پیسے گھر بھول آیا. وہ کسی چھوٹے موٹے پیٹرول پمپ میں گیا اور وہ جو ملازمین کھڑے ہوتے ہیں ان سے کہا یار تھوڑا سا 1-8 لیٹر پیٹرول ڈال دو اپنے پیسوں سے, بڑی نوازش ہوگی. یہ جو پیٹرول ڈالنے والا ملازم ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا ریٹ ہے, اس کی قسمت اچھی تھی, ورنہ تو عام طور پر ملازم کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اپنے پیسوں سے ڈال دیتے, کہتے جاؤ ساری زندگی نہیں پڑے ہو, گھر جانے کے پیسے نہیں. میں نہیں جاتا وہ صدقہ خیرات ویرات تو ہے ہی نا ہمارے معاشرے میں. اس کی قسمت اچھی تھی, اسے یہ پتا بھی نہیں لگا کہ یہ بہت بڑا ریٹ ہے. اس نے کہا چلو بیچارہ کوئی آدمی بھولا بھٹکا آ گیا تو 150 روپے کا اپنی طرف سے پیٹرول ڈال دیا, چلو میں ڈال دیتا ہوں, جب اللہ توفیق دے واپس لوٹا دے دینا. تو وہ شیئر جو تھا اس کے کئی پیٹرول وہ گھر گیا اور اچھے خاصے پیسے لایا, ٹھیک ٹھاک بڑی رقم, اور اس ملازم کے ہاتھ میں تھما دی. بولا بھائی بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی نہیں ہوں, بس ایک مجبوری تھی, پیسے نہیں تھے گھر میں, بڑا بھول جاتا ہے یہاں پہ. اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا, تو اور میرے لیے 150 کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن تم نے مجھ پہ اعتماد کیا, میں اعتماد کی قدر کرتا ہوں. اس کو اچھے خاصے پیسے تھما دیا, یہ 1 لیٹر میرے پیٹرول پمپ میں گئی, ٹینکر آتے ہیں میرے ذاتی. تو دیکھو دنیا کے ایک, اگر میں آپ سے بتاؤں کہ اگر اس ملازم کو پہلے پتا ہوگا کہ یہ سیٹ ہے اور یہ جب لوٹائے گا تو 100 روپے نہیں لوٹائے گا, یہ 5000 روپے لوٹائے گا. پھر وہ 100 ڈالنے کی وجہ کیا کہتا سر آپ پوری ٹینکی فل لگوائیں, کہتا کہ نہیں کہتا, میرا خیال ہے آپ لوگ نہیں کہتے, آپ یہ کہتے کہ جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے. وہ کیا کہتا بھائی پوری ٹینکی فل کروا لیں سر آپ. وہ کہتے نہیں 50 سر چھوڑیں پوری ٹینکی فل کر لیں. وہ کہتا نہیں بھائی پیسے کوئی بات نہیں سر, اپنا مکان بیچ کے پیٹرول ڈالا دوں گا, مجھے زمین بیچنی پڑے میں زمین بیچ دوں گا, آپ ٹینکی فل کرا کے جائیں گے سر یہاں سے. وہ تو پتا نہیں تھا نا, اور سیٹ صاحب کو پتا ہوگا کہ اس کو پہلے سے پتا ہے کہ سیٹ ہوں. سیٹ صاحب کی آفر کبھی بھی قبول نہ کرے, 50 روپے کا ڈال دو 50 ہی ملیں گے تمہیں. سیٹ نے بھی کیوں نوازا, اس کے اخلاص کو دیکھ کر, اخلاص کو کہ یہ لالچی نہیں ہے, اخلاص کو دیکھ کے کہ بھائی مخلص آدمی ہے. یہ پرانے زمانے کے سیٹ تھے, آج کل کے جو سیٹ ہے آپ کتنا بھی کرو وہ نہیں دے گا, 50 ہی دے گا. سوال پیدا نہیں ہوتا یہ کوئی بھی زیادہ دے, وہ بھی بشرطے کہ کبھی اس کا وہاں سے گزر ہو گیا, ورنہ دعائیں دے گا 50 روپے کی. آپ گھر جا کے کہہ میں 50 روپے کی دعائیں آپ کے لیے پارسل کر رہا ہوں. تو اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو کنجوس لوگ ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. کیا مطلب وہ اللہ کو سیٹ نہیں سمجھتے, سمجھ میں آ رہی ہے, یا اللہ کو معاذ اللہ بخیل سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دنیا کے سیٹ پر احسان کرو وہ تو تھوڑا لوٹائے گا, اور اللہ کے کہنے سے اللہ کی مخلوق پر احسان کرو تو اللہ نہیں لوٹائے گا. اللہ کو پتہ نہیں ہم کسی کو کیا کھلا رہے ہیں, غریب کو کھلا رہے ہیں, اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ تو ایسے ہی ساتھ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے سب کو, باقی اس کو یہ جذبہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ایمان ہونا نہ ہونا برابر ہے. اللہ پر ایمان اللہ کی تمام صفات کے ساتھ معتبر ہے. اللہ پر ایمان اللہ کی صفات کے بغیر ہو تو یہ ایمان ہونا نہ ہونا برابر ہے. ایک آدمی کسی کو مانتا ہے کہ یہ میرے والد محترم ہے, والد محترم ہے یہ میرے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیا کرتا ہے وہ کسی بات کو آرڈر دیتے نہیں مانتا. کوئی کہتا ہے کہ ابا سے پیسے لے لو, کہہ رہے ہیں یہ اجنبی ہے میرے لیے, میں ان سے پیسے لے لیتے مجھے شرم آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, ابا کے وہ ابا تسلیم تو کرتا ہے لیکن ابا میں ابا والی صفات کا قائل نہیں ہے.
جو آدمی اپنے ابا کو ابا مانتا ہے تو اس کا مطلب ان تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے جو ابا میں ہوتی ہیں. بھائی سب کے ابا ہوں گے نا ماشاءاللہ, کسی کے زندہ ہوں گے, کسی کے مرحوم ہوں گے, تو باپ کا لفظ جب سامنے آتا ہے وہ تمام صفات سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ شخصیت جس کا نام میرے نام کے ساتھ لگے گا, وہ شخصیت جب وہ دنیا سے جائے گی اس کی وراثت مجھے ملے گی, وہ شخصیت جس کو میں نے ناراض کیا وہ اللہ ناراض ہو جائے گا, وہ شخصیت جو میرے لیے قابل احترام ہے. یہ تمام لوازمات انگریزوں میں ایسا نہیں ہوتا, وہ فادر مطلب فادر, باقی اس کے ساتھ لوازمات کیا ہوتے ہیں, اطاعت فرمانبرداری, پیشانی پہ دیکھنے سے حرکت ثواب ملتا ہے. یہ مولوی کی باتیں ہیں, ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں, انسان ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ابا ہونا نہ ہونا سب میں نہیں, بہت میں بہت سے اچھے بھی ہوں گے. تو یہ میں تھوڑا سا مستثنا کر دیتا ہوں تاکہ جو تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں وہ پھر وہ اس استثنا میں آ جائیں. تو دیکھو میرے بھائی, اللہ پر ایمان کیا ہے کہ آپ جب خرچ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں, اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے, وَلَٰهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. تو وہ بخیل نہیں ہے, وہ خود بھی اس غریب کو کھلاتا تھا. مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو خرچ کر, اس کا مطلب کچھ حکمت ہے, اس نے اس کا پیسہ میری جیب میں ڈالا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قاسم ہے, اللہ معطی ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ دینے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہر ایک کی جیب میں پیسہ نہیں پہنچاتے. جیسے پانی ہر ایک کے خرچتا, پانی ہوتا ہے کنووں کی حل میں, ایک جگہ وہاں سے تقسیم ہوتا ہے, نہریں ہوتا ہے لوگ نکالتے ہیں. تو ایسے ہی میں بھی ہے, جب رزق نہ ہوتا ہے کچھ کی جیبیں بھری کچھ کی خالی رکھی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کی جیبیں بھری جائیں گی اور کچھ کی خالی, اور جن کی بھری ہوئی ہیں ان کو کہا جائے گا خالی جیبوں والوں کے ساتھ تعاون. خاص اور مرد کو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا اور عورت کو, سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے, عورت کو بنایا کھانے والا, مرد کو بنایا کھلانے والا, اور بتا دیا کہ یہ جو تو اپنی بیوی کو بچوں کو کھلائے گا نا, تو یہ ان کی روزی تھی اصل میں جو میں تیری جیب میں ڈال رہا ہوں. اگر تو نے اس کو جاب پہ لگا دیا نا کہ تو خود کما خود کھا, تو تجھ سے روزی چھین لوں گا میں. اگر روزی نہیں چھینی تو روزی کی برکت چھین لوں گا میں. جتنی دولت آئے گی نا, بیوی بھی کما رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی تنخواہیں سن کے, 70,000 میاں کما رہا ہے, بیوی 80,000 کما رہی ہے, پھر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے. پھر بھی, اور غریب آدمی کو دیکھ رہا ہوں رکشا چلانے والا, ریڑھی لگانے والا, 10 بچوں کو بیوی کو پال رہا ہے. وہ ایک آدمی کو میں ملا نیو کراچی میں جب امامت کیا کرتا تھا, تو مسجد کے ساتھ ہی ایک آدمی رات کو ریڑھی لگاتا, ٹھیلا لگاتا, مالٹے بیچتا تھا سردیوں میں, اور کینو مالٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس کی ریڑھی پہ, صرف ایک پھل, موسمی پھل جو آتا ہے نا, جیسے آم کا سیزن آئے گا تو صرف آم. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ایک ریڑھی ہے تمہاری, تم سارا دن بس یہی لے کے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہو, پھیرے بھی نہیں لگاتا تھا, پھیرے بھی نہیں. میں نے کہا یہ ایک موسمبی کی اور کینو مالٹے کی ریڑھی ہے, تم یہاں سارا دن کھڑے رہتے ہو, میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں, تمہارا کوئی اور بھی ذریعہ آمدن ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا گھر کے افراد کتنے؟ کہہ رہے 8 بچے ہیں, 1 عدد بیوی اور بوڑھی والدہ. میں نے کہا کیا اس ایک ریڑھی سے سب کو کھلاتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا بڑا فضل ہے, خود بھی کھا رہا ہوں, بیوی کو بھی کھلا رہا ہوں, بچوں کو بھی, اور ماں کسی دوسرے بیٹے کے پاس رہتی تھی, زبردستی گھر لے کر آیا ہوں اس کو کہ میرے ساتھ رہو, میں کھلاؤں گا تمہیں. میں نے کہا بچے اسکول جاتے ہیں؟ کہہ رہے بچوں کی تعلیم کے خرچے بھی اسی ریڑھی سے نکل رہے ہیں. میں حیران, میں نے کہا کمال کی بات, بچے بھی ماشاءاللہ صحت مند. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. عقل پرست کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ چیزیں. وہ یہی کہتا رہے گا 70,000 میں نہیں ہوتا, 80,000 میں نہیں ہوتا, 90,000 میں. آج کل 1 لاکھ میں ہوتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی اللہ کا شکر ہے ملے. یہ اللہ کا شکر اس پہ کہ تجربہ, لاکھ روپے آمدن ہے اور رو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہ لاکھ میں ہوتا کیا ہے آج کل؟ لاکھ میں, میں نے کہا ہوتا تو 1 کروڑ میں بھی نہیں.
زرداری کا 1 کروڑ میں کچھ ہوا؟ بھائی ہمارے سابق صدر کی ماہانہ آمدن کا کوئی حساب لگا سکتا ہے کتنی تھی؟ لیکن وہی رونا، ہائے کچھ بھی نہیں ہے، وہی آپ جاؤ نا، وہ رو رہا ہوگا، بیٹھا ہوا رو رہا ہوگا۔ یہ رونے کی تو علامت ہے کہ میں اس پہ بھی قبضہ کر لوں اور اسٹیل مل بھی میرے قبضے میں آئے۔ نہ رو رہا ہوتا تو آرام سے بیٹھا ہوتا نا، بھائی میں اسٹیل مل لے کے کیا کروں گا، پوری کوشش ہے کہ اس کا بھی خون چوس لوں، اس کا بھی خون۔ یہی رونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ آنکھوں سے روتے ہیں، دل ہنستا ہے، اور بعض کا دل روتا ہے، اوپر اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر جس کو ایمان ہوگا، اللہ پر جس کو یقین ہوگا، وہ کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ اسے پتا ہے بھائی اتنے بڑے سیٹھ جو سارے سیٹھوں کا مالک ہے، سردار ہے، اس نے مجھے خرچ کرنے کو کہا ہے، تو وہ کیسے ریٹرن نہیں کرے گا، کیسے نہیں لوٹائے گا، وہ تو لوٹائے گا لازم۔ اور دوسرا آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں تو ملتا ہی ہے، اصل بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت۔ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے۔ ساری برائی کی جڑ یہ نظریہ ہے۔ غیر مسلم کا نظریہ ہے جب آنکھ بند ہوئی تو بس ختم۔ ارے بھائی جب آنکھ بند ہوئی تو ختم اگر یہ ہے تو پھر تو موج مستی جتنی تم کر رہے ہو یہ کم کر رہے ہو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نا امریکہ میں اتنی عیاشی ہے، ایسے ایسے نائٹ کلب کھلے ہوئے، اتنی شرابیں، میں کہتا ہوں کم عیاشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی عیاشی ہے؟ شراب پی لیا اور زنا کر لیا اور ناچ لیے، گا لیے، ہفتے میں 2 دن ہے بھائی، باقی 4 دن گدھے کی طرح کام میں لگے رہے، پھر 2 دن ناچ لیے، گا لیے، یہ کوئی عیاشی نہیں۔ ان کو چاہیے تھا پورا ہفتہ عیاشی کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو نظریہ ہے نا، جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد ختم، اور تھوڑے دنوں میں بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں تو عیاشی نہیں ہوتی، 10-30 سال کی جوانی ہے وہ تو کم عیاشی، اور زیادہ ان سے بولو عیاشی کرو، تمتعوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن، اور مزے اڑاؤ کم یہ۔ قرآن مجید میں یہ جب مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو دنیا کی چیزوں سے محروم ہیں، اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا، ہمیں دیکھو کتنے مزے زندگی، تجارتیں اور دولت اور ترقی اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تمتعوا، اور مزے ہیں۔ یاد رکھو گورے کے یہ گورے اور آج کل یہاں مرتی ہے نا، 2 قسم کے طبقوں میں مرتی ہے، گوروں پہ اور ایک فنکاروں اداکاروں پہ۔ فنکاروں دنیا میں اس زمانے میں ساری جتنی گلوکاروں اور ناچنے اور گانے والے اداکاروں اور فنکاروں کی ہے، اس کا اندازہ ہی ہے۔ میں نے بڑے دیکھے کتنے لوگوں نے اس کو وزٹ کیا۔ سب سے عالم ہمارے اردو اسپیکنگ ہے مولانا قاری جمیل صاحب ہیں۔ دیکھیں بھئی ایک بیان پر ہٹ بیان کتنا سنا گیا ہے، جو سب سے مقبول عالم ہے، یعنی واعظ کی بیانات میں سب سے مقبول ہے، ان کے ویوز، اور ایک سب سے ہرا ہوا گلوکار جو پاکستان کا ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان کے ایسے تھکے ہوئے ہوتے تو اصل انڈیا کے، تو تھکا ہوا پاکستان کا گلوکار وہ اگر کوئی گانا گائے گا نا، تھکا ہوا گانا، اس کے ویوز، اس کے وزٹر ان سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ پر بھی لوگ ایک گلوکار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ؟ کوئی یہ تو میل گلوکار، بندہ، آدمی، اگر کوئی عورت ہو ناچنے والی، دیکھنے والے لاکھوں تک پہنچیں گے۔ انڈیا کے گانے اور انڈیا کی فلمیں اور یہ گلوکاریں اور یہ ساری کوئی کلپ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں وزٹ والے، اس سے تفرہ کرنے والے کتنے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہ احمقوں کی جگہ، ہم لوگ جو آپ مولوی اپنے آپ کو وہ بیچارہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہتے ہیں۔ شہرت تو گلوکاروں کی ہوتی ہے، اسٹیج پہ آتے ہیں جذباتی ہوتا ہے، اور ایک کی خواہش آٹوگراف لے لیں کسی طریقے سے، اس سے سائن لے لیں، اور وہ جنید جمشید کہتا نا کہ میں جب سیکھتا تھا تو ہزاروں مرتی تھی، ہم پگڑی کی خواتین، وہ بھی بمشکل شاید مولوی صاحب کا تبرک۔ تو یہ کیا ہے؟ عزت گلوکاروں اداکاروں کی ہے، ان کے ہوتے ہیں عاشق، لیکن مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کب تک کی ہے؟ کب تک؟ تابق ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ فرعون سے زیادہ عزت آپ نہیں کما سکتے، قارون سے زیادہ پیسہ آپ نہیں بنا سکتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے علم کے 2 لفظ نہ آتے تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتی کوئی آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ شہرت سے اتنا اجتناب، کہ بھی شہرت کا کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے،
قبر کے پیٹ میں. آخرت پر ایمان ہے نا, آخرت پر پتہ ہے کہ اصل شہرت کون سی ہے, اصل آخرت کی ہوگی. آخرت میں شہرت مل گئی. قرآن کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے اس دن سفید ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے خوشی سے, اور بہت سے یہاں خوشی سے کھلنے والے اور اسٹیج پہ ناچنے والے اور ان کے اتنے ان کے لورز اور ان کی محبت اور ان سے عشق کرنے والے, وہاں بہت سے کیا ہوں گے سیاہ چہرے ہوں گے. ذلت, ایسی ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی کہ کأن وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. اللہ فرماتے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں کے اوپر ہوں گے, اندھیری ٹکڑے. کیونکہ عزت وہ اللہ کی نظر, کائنات کو چلانے والا انسان ہی ہے, چلانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو جب وہ بادشاہ ہے تو اس کی نظر میں جو عزت والا ہوگا وہ عزت ملے گی, اور اس کو جو ناراض کر کے عزت حاصل کرے گا اس کی عزت عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے. ویسے ہی اللہ نے دیے تھے, جیسے حکومت کا کوئی باغی ہو, حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, حکومت بڑی طاقتور ہے, وہ چل سکتی ہے آرام سے, لیکن حکومت کہتی ہے چلو تھوڑا سا اسے بغاوت کرنے دو, تھوڑا سا عزت کم, تاکہ جیسے جتنے وہ جب ملک میں اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں نا تو ایجنسی والے جو ہے نا کیا کرتے ہیں, جیسے کوئی ملک میں بغاوت کا کیس ہوتا ہے نا تو ایجنسی والے جا کے, بعض لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے, جا کے اور بغساتے ہیں, اور وہی دیکھ نہیں رہے وہ اسلام آباد پہ قبضے کی کوئی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں میں بھی فری حملے کے گلگت, کسی نے بتایا ایک بندہ آیا ہمارے ہاں اور فری حملوں کے لیے لکھوا کے گیا کہ کون کون ہے جو اسلام آباد پہ فری حملہ کرے گا. وہاں 2-4 لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہم, جب بغاوت نہیں چل رہی تھی, جب ایک ماحول بنا ہوا تھا ملک میں بغاوت کا, ان دنوں کی بات ہے, کہہ رہے نام لکھوایا, ہمارا میرا بھی نام لکھوایا, مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہہ رہے اگلے دن ہو گیا, میں اگلے دن میں نے کہا کیوں, کہہ رہے وہ ایسا ہی کا آدمی تھا, وہ اس واقعے گیا تھا کہ جس میں یہ جراثیم ہے, جس میں یہ جراثیم ہے نا, اس کو بجائے پھٹے پھر پکڑا جائے, پھٹنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لو. میں نے کہا پھر اتنا خطرناک کیس, فدائی حملے کا کیس آپ پہ ڈالا گیا, چھوٹ کیسے گئے؟ وہ چھوٹا 4 شادیوں کی برکت سے, معذرت 4 بیویاں تو پتہ نہیں 30-40 بچے تھے, کہہ رہے وہ سارے جیل کے باہر پہنچ گئے, ٹھیک ہے, سارے پہنچ گئے, ابا کو نکالو بھائی. وہ کہہ رہے پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا مجھے, اتنے سفارشی پہنچ گئے نا اس کے, دیکھو وہاں بھی کام آئی ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ حکومت طاقتور ہوتی ہے, یہ جو کمزور آدمی اگر کچھ اسلحہ اٹھائے نا, اور وہ تو وہ حکومت بعض دفعہ حکومت کیا کرتی ہے, چھوڑو بھائی اس کو پہلے تھوڑا سا پنپنے دو, تھوڑا 2-4 اور بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے اکٹھے ہی ایک دفعہ میں یہ ٹینشن, ورنہ ایک اس کو پکڑو پھر اس کو پکڑو. تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے بالکل ایسا ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغیوں کو مہلت دیتا ہوں, جتنے نافرمان ہیں نا تھوڑا سا خوش ہو جاؤ, تھوڑا اسٹیج پہ ناچ لو, تھوڑا بنیان وہ اپنی شرٹ پھینکو, لڑکیاں تھوڑا سا آئیں گی اور تھوڑا سا خوش ہو جاؤ, دیکھو کتنی لڑکیاں مجھ پہ عاشق ہیں, اور تھوڑا سا خوش ہو جاؤ, کوئی بات. کتنے دن کی خوشی ہے بھائی, بڈھا ہوگا نہیں ہوگا کل, آخرت کا عذاب تو بعد میں, دنیا میں ہی عذاب دیکھ لیتا ہے یاش آدمی. علماء کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے, جیسے جیسے بوڑھے ہوتا ہے نا دیندار آدمی, لوگ اس کی قدر اور زیادہ شروع کر دیتے ہیں, اور عزت ملتی ہے اس کو. ہم نے تو دیکھا ہے نا, ہمارے بوڑھے علماء ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے, یا دیندار بھی ہوں جو بوڑھے ہوں ان کی قدر اور بڑھتی ہے. اس میں روحانیت اور آ رہی ہے, اور چہرے پہ نور آ رہا ہے. فنکار اداکار کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, وہ ناچنے والا اور وہ گانے والی آواز وہ سب ختم, دانت گر گئے. وہ ایک بوڑھا آدمی, ایک گلوکار بوڑھا ہو گیا, پہلے جب گایا کرتا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تو لوگ داب دیتے تھے, جب بوڑھا ہو گیا تو گاتا تھا تو اس کی بتی سی نیچے گر جاتی تھی, بیچارہ پھر اٹھا کے لگاتا, پھر گانا شروع کرتا, پھر بتی سی نیچے. کسی نے کہا بھائی گانا گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو, گانا ہے تو تسلی سے گاؤ, یہ کیسٹ کیوں تبدیل ہو رہی. تو کب تک بڑھاپے میں کون مرے گا اس کے اوپر, کون جان دے گا اس کے اوپر, وہ عیاشی سب ختم. اور آخرت تو پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ انگریز کی یہ دنیا کی چمک دھمک, اور یہ میں گلوکاروں اداکاروں کا اس لیے کہ آج خواتین بھی اور مرد بھی, یہ نوجوان طبقہ, یہ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں نوجوان طبقے کے, حضرت ہر چیز چھوڑ دی. مجھے تو پھر یہ اصطلاحات یہی لوگوں سے پتہ چلتی ہیں نا, ہر چیز چھوڑ دی, بالی ووڈ نہیں چھوڑا جا رہا. ایک صاحب لڑکے کا میرے پاس فون آیا, کہہ رہے وہ بالی ووڈ کے اداکاروں میں دلچسپی ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے, ابھی بھی وہ وہی ان کے انٹرویو تو سنتا ہوں. میں نے کہا
ہو جائے گی انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں خود بخود ہو جائے گی. اچھے اچھوں کی جب بستر پہ لیٹیں گے، مرنے کا وقت ہوگا، جنازہ جائے گا، قبر میں دل چاہے گا کسی کوئی فلم دیکھنے کا بھائی، ہے بھائی؟ پھر دل چاہے گا یار دیکھیں ابھی نئی فلم کون سی ہٹ ہوئی ہے اور جو ہے کون سا گانا نیا ریلیز ہوا ہے. دل چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ خود سے ختم ہو جائے آپ خود چھوڑ دو تو اچھا ثواب ملے گا. دیکھو جب اللہ آپ سے یہ گناہ کرنے کی طاقت چھینے گا نا، پھر گناہ چھوڑنے پہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب جب ملے گا جب گناہ کی طاقت ہو اور توبہ کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بد نظری سے بچنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جس میں دیکھنے کی قوت ہو. اللہ نہ کرے آنکھوں کی بینائی چھین لے، پھر نہ دیکھنے کا ثواب نہیں. تو اللہ نے آپ کو معذور کر دیا. اللہ بچائے سب کو نابینا ہونے سے. ایسے ہی زنا کی قوت ہے اور زنا سے بچ جاؤ ثواب ملے گا، ورنہ بڑھاپے میں یہ قوت خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر نہیں ملے گا ثواب. حرام کمانے کی طاقت ہے، بچ جاؤ ثواب ملے گا، ورنہ یہ طاقت ساری زندگی کوئی دہشت گرد نہیں رہتا، ساری زندگی کوئی ظالم بن کے بھی نہیں رہ سکتا. بڑے بڑے ظالم ایک وقت آتا ہے کہ مظلوم بن جاتے ہیں. پھر وہ جب تک ہے قوت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو فسق و فجور بھی سکھایا اور گناہ سے بچنا بھی سکھایا. گناہ کی طرف طبیعت مائل بھی ہوگی اور گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. یہ دونوں چیزیں ہیں. کوئی طبیعت کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، بچنے کے جذبے کو استعمال نہیں کرتا، اور کوئی بچنے کے جذبے کو استعمال کر لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ان لوگوں کی جو دنیا داروں کی جو عزت ہے، اس عزت پہ کبھی بھی رال نہ ٹپکائیں. ایک شاعر نے کہا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. رنگ رلیاں سمجھتے ہیں؟ زمانے کے جو غل غبارے ہیں نا، رنگ رلیاں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں مگر اس کا اسٹائل بہار والا ہے. بعض دفعہ ڈاکو آتا ہے مگر اسٹائل ایسا ہوتا ہے جیسے دوست بن گیا. ایک ڈاکو تو ہوتا ہے وہیں سے بندوق دکھاتا ہوا آ رہا ہے، اس سے تو انسان بچ جاتا ہے. ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو آپ کو فون کر کے بلاتا ہے. جیسے OLX پہ جب لوگ اشتہار دیتے تھے نا شروع میں، تو بڑے خوش تھے کہ جو ہماری گاڑی بک جائے گی، ہمارا موبائل بک جائے گا، اور وہ اعتماد کرتے تھے ہاں بھائی انڈا موڑ پہ پہنچ جائیں، میں اپنی گاڑی لے کے پہنچ رہا ہوں، یا میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں آپ گاڑی لے کے پہنچ جائیں. شروع میں ایسا ہوا. OLX جو انٹرنیٹ پر ایک مشہور ویب سائٹ ہے نا خرید و فروخت کی، اس کو ڈاکوؤں نے بہت استعمال کیا. انہوں نے گاڑی دکھائی ہونڈا کرولا 20-25 لاکھ. ہاں بھائی آپ پیسے لے کے پہنچے، سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے بارگیننگ ہو رہی ہے، آ جائیں میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں. آپ وہاں گئے تو آپ کو گاڑی کے علاوہ سب کچھ ملا وہاں. وہ پیسے بھی گئے آپ کے. انہوں نے کہا بھائی پیسے لے کر آئے ہو، چلو شاباش. ڈکیتی. تو دوست بن کے آ رہے ہیں، تاجر بن کے آ رہے ہیں، یہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے وہ کہتا کہ میں آ رہا ہوں بندوق لے کے، گاڑی واڑی کچھ نہیں ہے، پیسے لے کے پہنچ جاؤ، میں چھین کے جاؤں گا، پھر آپ جاؤ گے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہوتی. اللہ نے دنیا کو آزمائش بنایا. قرآن کے الفاظ ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا ہم نے اس کو چمک پٹیاں سے ڈھانپ دیا ہے، ریشمی چادروں سے. ہے بڑی خطرناک ڈراؤنی، لیکن ہم نے اس پہ لیبل ایسا لگا دیا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا سے لوگ اس کو گلے لگانے کو آگے بڑھتے ہیں. اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی دولت دیکھ کے رالے ٹپکاتے ہیں، مگر ہے بڑی خطرناک. یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی، آخرت سے غافل کرے گی اور اللہ سے دور کر دے گی. اب عقل مند آدمی اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا ہے، اور بے وقوف آدمی اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا ہے. عقل مند دیکھتا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گاڑی کا اشتہار دیا جا رہا ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکو تو نہیں کھڑا ہوا مجھ سے پیسے چھیننے کے لیے. وہ تحقیق کرتا ہے اچھی طرح. تو ایسا ہی ہے کہ دنیا اپنی چمک دھمک کے ساتھ آتی ہے. جیسے کوئی دوست آپ کے گھر آیا
میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں، یہ اور آپ نے بٹھایا اس کو کمرے میں، ڈاکو کو خود ہی لے کے چلے گئے، چائے بھی پلا رہے، کھانا بھی کھلا رہے، اس کے بعد اب وہ بندوق نکال کے کہہ رہے جو کچھ ہے حوالے کر دو آپ کو۔ واہ بھائی واہ، میں نے ہی گھر میں گھسایا بھی، میں نے ہی اس کو اپنے صوفے پہ بٹھایا بھی، کھلایا بھی، کولڈ ڈرنک بھی، چائے بھی، گٹکا بھی، پان بھی، تمباکو بھی، ساری چیزیں، نسوار بھی، سگریٹ بھی پی لی، سارے میرے خرچے کرا کے اب بندوق رکھ کے کہہ رہے کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ تو اس پہ آپ کو زیادہ افسوس ہوگا کہ بھائی پہلے پتا ہوتا ڈاکو ہے تو میں یہ نہ کرتا، یہ تو میں خود اپنے پاؤں پہ میں نے خود کلہاڑا مارا ہے۔ دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے کہ انسان اس دنیا کی زیب و زینت میں متاثر ہو کر اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس دنیا کی عزت کے لیے آخرت کو بھول جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا انسان کو قبر کے گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ تو اس لیے ان دنیا داروں کی عزت پہ کبھی بھی رشک نہ کیا کریں۔ اپنے اکابر کی زندگی دیکھیں، جیسے میں نے بتایا مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے کہ یہ تو علم کی وجہ سے شہرت ہو گئی، علم تو انسان کو خود مشہور کر دیتا ہے، مجبوری میں ہو گئی، ورنہ فرماتے ہیں ایسا رہتا کہ دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا آخرت پر ایمان تھا۔ تو آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر میں یہ کر رہا تھا کہ جتنی عیاشی کی جا رہی ہے وہ بھی کم ہے۔ یہ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہو، کبھی سامنے آئے نا امریکہ میں یوں ہوتا ہے، لندن میں یوں ہوتا ہے، بولے وہ کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، جانا تم نے آگ میں ہے۔ جس نے آگ میں جانا ہو، دیکھو جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہو اس کو تو جتنا کھلاؤ کم ہے بیچارے، اس کے تو لوگ بھی آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں نا، بھائی اس نے تو مرنا ہے۔ قربانی کے جانور کو دیکھ لو نا، جس جانور نے اگلے دن ذبح ہونا ہے لوگ اس پہ سواری کرتے ہیں، بولے بھائی بھوکا رکھتے ہیں اس کو۔ عام جانور جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں 2-2 3 دن بھوکے رہتے ہیں۔ میں نے تو بکری خریدی، کسی کے حوالے کر دی کہ 2-4 دن آپ رکھے، میرے پاس جگہ نہیں ہے، جب جگہ ہو جائے گی میں لے آؤں گا۔ میں گیا تو 3 دن میں ہی وہ ہڈیاں نکلیں گی اس کی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اس کو کھلایا بھی ہے؟ کہہ رہے ہاں الحمدللہ پابندی سے کھلایا ہے۔ میں نے کہا کتنا؟ کہہ رہے ہیں بس صبح کھلاتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک ٹائم۔ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو ظلم ہے۔ تو چونکہ وہ کٹنا نہیں ہے نا اس نے، کوئی بات نہیں فی الحال کھلا دو، پھر جب مولوی صاحب لے جائیں گے تو کھلا دیں گے اس کو۔ تو قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا، اسے کھلایا بھی جاتا ہے، اسے ہار پھور ڈالے جاتے ہیں، پاؤں میں گھنگرو ڈالے جاتے ہیں، اور بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں، پورے سال ان کو محنت کی جاتی، وہ نہیں بھی کھاتا۔ میں نے ایک دفعہ سوراب بورڈ پہ دیکھا 6 بکرے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صوفے، اور 6 بکرے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قالین مخمل بچھا ہوا ہے اس بیڈ پہ، اور اس ڈبل بیڈ جو دولہا دلہن کے لیے ہوتا ہے نا ڈبل بیڈ، ایسا ڈبل بیڈ، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، بکرے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی مہمان آئے ہوں۔ اچھا بڑے موٹے موٹے بکرے، اور کیا ہے ان بکروں کو وہ لوسن کھلا رہے، وہ کھا نہیں رہے، بالکل وہی کیفیت جیسے مہمان کو کہتے ہیں نا کھائیے نا، وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں کھا رہا، بھائی کھائیے نا، وہ کہہ رہے نہیں پلیز تھوڑا سا تو کھا لے، وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں کھا رہا۔ بار بار وہ بکرے سے کہہ رہے کھا لے بھائی، وہ کہہ رہا بھائی میں نہیں کھا رہا، میرا پیٹ بھر گیا، میں مر جاؤں گا۔ وہ پھر بھی کہہ رہے کھاؤ نا پلیز، کھاؤ نا، سمجھا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، تھوڑا سا منہ جمائی لینے کے لیے کھولتا ہے تو لوسن اس کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کے نا تاکہ اور موٹا ہو جائے۔ بالکل کافر اور اللہ کے نافرمان کی مثال بالکل ہے۔ اللہ بھی کھلا رہے، موٹا کھا کھا، جانا تجھ نے کہاں ہے؟ تو قربانی کا جو بکرا ہے نا، صبح اس نے کیا ہونا ہے؟ گلے پہ چھری، تو لوگ بھی ترس کھاتے ہیں، حتیٰ کہ چھری پھیرنے سے پہلے احتیاطاً پانی پلایا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت اگر کسی کھانچے میں پانی کی کمی رہ گئی ہو وہ بھی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے کبھی دنیا میں مزے نہیں دیکھنے۔ تو یہ بھی قربانی کی کٹنے والی مخلوق ہے، غیر مسلم، کافر، اللہ کا نافرمان، اس اسٹیجوں پہ ناچنے والا، بد نظری، زنا کرنے والا، گلوکار، اداکار، ایکٹر، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ جو ان کی زندگی ہے، اگر توبہ کے بغیر موت واقع ہو گئی انجام اچھا نہیں ہے، انجام بہت بھیانک ہے۔ اس لیے جتنے مزے اڑائیں اڑانے دو، اس پہ رشک نہ کرو۔ اصل زندگی اس کی ہے کہ جس کو اللہ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، وہ ہے خوش قسمت آدمی۔ تو بس یہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔
وہ قربانی کے بکرے سے ایک مجھے بڑی زبردست بات یاد آئی. آج کل وہ کوئی لوگ بتاتے ہیں, کوئی زبیدہ آپا ہیں, ان کے ٹوٹکے بڑے چل رہے ہیں, ٹی وی میں کوئی آتی ہیں وہ ٹوٹکے بتاتی رہتی ہیں. تو وہ لوگ بھی عجیب ہیں قربانی کے حوالے سے نا, بڑے عجیب عجیب ٹوٹکے. مجھے کسی نے بتایا, مجھے بہت ہنسی آئی اس پہ, اور اتنی ہنسی آئی کہ بتا نہیں سکتا. تو موضوع سے ہٹ کرے, لیکن وہ قربانی کے بکرے سے, گائے سے یاد آ گئی. کسی نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں نا گوشت گلانے کے نسخے بہت گھومتے ہیں. بھئی گوشت پہ یہ والا وہ لگا دیں تو جلدی گل جائے گا, جو ہوتا ہے نا کہ بھی جو ہے مختلف پروگرام آتے ہیں کہ بھئی یہ بنائیں, یہ چپلی کباب, یہ نہاری, اور یہ جو ہے کوفتے, یہ بنانے کا طریقہ. تو ایک ٹوٹکا آیا کہ قربانی کا گوشت جلدی گلانے کا طریقہ, بہت جلدی. وہ طریقہ یہ کہ عید کی رات ہی کو گائے پہ پپیتا لگا دیں. ٹھیک ہے, جو قربانی کی گائے ہے نا جس نے صبح ذبح ہونا ہے, اس گائے پہ رات ہی کو پپیتا لگا دیں, پوری گائے پہ ہی لگا دیں احتیاطاً. نیچے لکھا تھا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا. مجھے بڑی ہنسی آئی کہ فالتو ٹائم بہت ہے لوگوں کے پاس. کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ اسی کام کے لیے ایسی چیزیں سوچ سوچ کے بناتے رہتے ہیں, نیٹ پہ ڈالتے رہتے ہیں, لوگ گھماتے رہتے ہیں اس کو. میں یہ لطیفے جو آتے ہیں نا ایسے میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن اس وقت جب میں نے زبیدہ آپا کا ٹوٹکا, میں نے کہ کوئی خاص چیز ہوگی اس میں, اور میں سنجیدگی سے پڑھنے لگا کہ بھئی, اور بیجا بھی میرے بڑے بھائی نے تھا. تو میں نے کہا گوشت گلانا تو سب کو فکر ہوتی ہے نا بھائی, کوئی ایسا طریقہ آ جائے. میں نے اس میں لکھا ہوا تھا, ہمارے بڑے بھائی نے میسج بھیجا مجھے کہ گوشت گلانے کا بہترین طریقہ. میں نے خوش ہوا, گھر والوں کو میں نے کہا بھائی صاحب نے کچھ بھیجا ہے, بڑی زبردست چیز ہوگی. تو نیچے لکھا کہ رات ہی کو گائے پہ پپیتا لگا دو. تو بڑی ہنسی آئی. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, کنجوسی کس میں ہوتی ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت پر. اللہ پر ایمان نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے پتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ واپس تو لوٹائے گا نہیں, اللہ تو بس مروانے کے لیے اللہ نے پیسے خرچ کریے کہ بھائی کرتے رہو اور ہم مر جائیں اور ہماری ساری دولت ختم ہو جائے, بعد میں ہم کشکول لے کے گھومتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا. اور آخرت پر ایمان کا مطلب اس کا نعم البدل آخرت میں ملے گا نہیں. مر کے ختم ہو جاتے ہیں, آخرت ہوگی تو بدلہ ملے گا نا. تو آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس لیے بس وہ دولت کو سمیٹنے میں لگا ہے, سمیٹ ساری میں ہی کھا جاؤں, سارا میں ختم کر لوں. پھر بھی بیچارہ ختم کرتا نہیں ہے. کیسے خبریں آتی ہیں. آج کسی کا فون آیا, ایک صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا. ابھی بیان میں آنے سے تھوڑی دیر پہلے فون آیا, میں بیان میں آ رہا تھا, اس سے 10-15 منٹ پہلے فون آیا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار تھے, بہت بڑا بزنس, کروڑوں کا کاروبار, اچانک انتقال ہو گیا, اور پورا کاروبار ایسے ہی ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ورثہ اس کو کیسے چلائیں گے, اس کو چلائے گا کون, نفع کس کو ملے گا. وہ تو وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے تھے, میرے ذہن میں دوسری بات آ رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عبرت کی باتیں دنیا میں دکھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ اتنا بڑا کاروبار جو چلا رہا ہے اس کو یہ تھوڑی پتا ہوگا کہ میں اچانک مر جاؤں گا. اگر اسے پتا ہوتا وہ اس کاروبار پہ اتنی محنت کبھی نہ کرتا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا اتنا اب میں نے ترقی دے دی, اب پھر یوں ہوگا, پھر یوں ہوگا, پھر بیٹھ کے کھاؤں گا. کھانے کا ٹائم آتا ہے تو موت آ جاتی ہے, 1 سیکنڈ میں مرتا ہے آدمی. تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی آخرت بناؤ, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. تو مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے, اس سے دل میں سکون بھی آئے گا اور ایسی مزے کی زندگی گزرے گی, غربت میں بھی مزہ آئے گا, دولت میں تو اور مزہ آئے گا, کیونکہ دولت کی محبت نہیں ہے, دولت ہے. اس سے دولت کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا بھی لطف دوبالا ہو جائے گا. اس اللہ تعالی ہم سب میں یہ کیفیت پیدا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھا. ایک بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ خرچ کرنے کو برا سمجھا گیا ہے وہ ہے تعمیر. تعمیر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے, کنسٹرکشن کا کام جسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر انسان سے زیادہ مضبوط بنتی ہے. دیکھو آپ کھانے پہ خرچ کرو گے نا, اس کا فائدہ آپ اٹھا لو گے, بھئی کھایا, لذت, مزہ آ گیا, ختم. تو وہ پیسے آپ نے کیش کرا لیے. تعمیر پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ انسان کیش نہیں کراتا, کیونکہ جتنا سریا ڈالا جاتا ہے نا بنیادوں میں اتنا اپنی ہڈیوں میں نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟
آپ نے پیسہ کروڑوں روپے خرچ کر کے مضبوط بنگلہ بنا لیا اور خوب سریا ڈال دیا اس کے اندر. بھائی آپ کی عمر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, آپ تو اتنے ہی جتنے دن لے کر آئے ہو اس سے زیادہ نہیں رہو گے. آپ تو اپنے رہنے کے لیے بنا رہے ہو یا اپنی 7 نسلوں کے لیے بنا رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین چیز تعمیر پہ خرچ ہے. ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مکان بنا لے گا نا, ساری دنیا کو بتائے گا میں نے اپنا ذاتی مکان بنا لیا ہے, ذاتی مکان بنا, بڑا خوش. یہ سوچ ہے یا نہیں ہے ہماری؟ یہ سوچ ہے. مکان بنا لے گا میرا, اب میں کرائے سے ہٹ کے اپنے ذاتی مکان پہ آ گیا ہوں. بھائی ذاتی مکان میں بھی تو تھوڑے دن زندہ رہے گا, کرائے میں بھی تو. کرائے کا کون سا؟ نہ کرائے کا اپنا ہوتا ہے نہ ذاتی اپنا ہوتا ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نہ اپنا مکان اپنا ہے نہ کرائے کا اپنا ہے. اپنی تو قبر ہے, قبرستان ہے جو ہم سب کا ہے, جہاں وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے, وہ ہے. اور وہ ایسی اللہ نے سستی بنا دی کہ اگر مہنگی والی نہ ملے تو حدیث میں کو میں جہاں بھی جگہ ملے کھود کے دفنا دو, وہ وہی قبر ہے اس کی. اصل تو وہ ہے میرے بھائی. تو اتنا پریشان نہ ہوا کرو. جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے 1975 میں سوچا تھا کہ میں اپنا ذاتی مکان بناؤں گا اور الحمدللہ 1998 میں بنا لیا. میں نے کہا 75 میں جب سوچا تھا تو آپ کی اتنی ایج ہوگی جس میں ایسی باتیں سوچی جا سکتی ہیں, یعنی کم از کم 25 سال کے تو ہو گئے آپ. 98 میں جب بنایا ہے بھی تو 25 تقریباً 23 سال اور ایڈ کر لو تو 50 سال کے ہو گئے. تو آدھی سے زیادہ زندگی 50 سال آپ کی کرائے کے گھر میں گزر گئی, اور اس میں بھی آدھی زندگی جو ہے نا یعنی 25 سال ٹینشن میں گزری ہے گھر بنانے کی. کتنا پیسہ بچایا ہوگا اگر یہ کھا لیتے تو لگ جاتا جسم پہ. کتنا پیسہ 25 سال بچاتے رہے. اب 50 سال میں بنا لیا تو رہ کتنے گئے ہے بھائی؟ بہت زیادہ 75 سال زندہ رہو گے. اول تو رہتا نہیں ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے میں 75 سال زندہ رہوں گا. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. قبرستان میں جا کے دیکھیں, ہر قبر پہ آج کل عمر لکھی بھی ہوتی ہے, قبل مسیح, ٹھیک ہے نا, آئے تھے اور کب دنیا سے گئے, ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو 75 والے بہت تھوڑے ملیں گے, اس میں 60-65 والے زیادہ ملیں گے آپ کو. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں 75 سے پہلے مروں گا؟ زیادہ ریشو تو 75 سے پہلے مرنے والوں کا ہے. لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے نہیں میں 75 کا ہو کے مروں گا. اور چلو یہ بھی ہوتا نا کہ میں 75 کا ہو کے مروں گا تو بھی غنیمت ہے. وہ کہتے ہیں میں 75 میں بھی نہیں مروں گا, میں 100 سال کو کراس کروں گا, میں مروں گا ہی نہیں. یہ مرنے ورنے کی باتیں غلط ہوتی ہیں. یہ مولویوں نے لوگوں کو الو بنایا ہے کہ مرو گے. اصل جذبات لوگوں کے یہ ہے کہ میں نہیں مروں گا, ساری دنیا مرے گی, میں نہیں مروں گا. ہارٹ اٹیک دوسروں کے لیے, گردے فیل دوسروں کے لیے, شوگر کی بیماری دوسروں کے لیے, ایکسیڈنٹل اموات دوسروں کے لیے, سر پھٹے گا کسی اور کا, بم سے پھٹے گا کوئی اور, ٹھیک ہے نا, گولی لگے گی کسی اور کے, برین ہیمریج کسی اور کو ہوگا. میرا تو دماغ لوہے کا بنا ہوا, اس میں برین ہیمریج کا تصور نہیں ہے. میرے گردے اسٹیل کے بنے ہوئے گردے ہیں, میرے گردے کبھی فیل نہیں ہوں گے. میرا خون جو ہے نا وہ سونے کا بہتا ہوا سونا ہے, اس میں شوگر وگر کا احتمال ہو نہیں سکتا. میری ہڈیاں فولاد سے بنی ہیں, مجھے آئرن کی گولیاں کھانے کی, میں تو خود ہی فولاد کا بنا ہوا ہوں. سریا ڈالا گیا تھا میری جسم میں, تو میں نہیں مروں گا. یہ حقیقت یہ ہے. اوپر سے بے شک کہتے ہیں موت بھی ہے, مرنا بھی ہے. جب بھائی مرنا ہے تو پھر تو 50 سال تو نے گھر بنانے میں کیوں لگا دیے؟ گھر بنانے میں کیوں لگا دیے؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہے, ایک بس آخری مثال, آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ گھر آپ کو دیا جا رہا ہے 25 سال کے بعد, 25 سال کے لیے, 25 سال کے بعد آپ کو کسی اور مکان میں شفٹ ہونا ہے. اور آسان میں فوجی جب ریٹائر ہوتے ہیں نا تو ان کو گھر ملتا ہے. اس سے پہلے بیچارے کرائے کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں. آخر میں ملیر کینٹ میں ان کو اچھا سا بنگلہ ملتا ہے. وہ آخر میں کب؟ 60 کم از کم 60 سال کے بعد, اور آفیسر ہوگا تو 65-70 سال کے بعد. اب 70 سال کے بعد جو اس کو گھر ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب گھر ملا ہے مجھے. وہ اس گھر کو کیا سمجھتا ہے؟ گھر. اس سے پہلے کبھی راولپنڈی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. میں چونکہ فوجیوں میں بہت رہا ہوں نا, میرے رشتے دار بھی ہیں آرمی میں رہے ہیں, تو اس لیے مجھے یہ بہت دیکھا ہے کہ کبھی وہ بیچاروں کو اٹھا کے
रावलपिंडी फेंक दिया, कभी भी बच्चों को उठा के भावलपुर, 2-2 कमरों के मकान होते हैं, वो उसको अपना घर नहीं समझते, वो कहते हैं मकान तो हमें, वो सब्र करते हैं इस पर। क्यों सब्र करते हैं भाई? असल में मिल जाएगा, अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं जो मिल जाएगा तो जिंदगी तो आपने इसमें गुजार दी, तो असल तो ये है 65 साल के बाद जो आपको मिल रहा है वो असल नहीं है, वो तो फिर एक कब्र के और आपकी जिंदगी के दरमियान जो फासला है ना, एक थोड़ा सा पुल है, उसको क्रॉस करने के लिए, जैसे एक आदमी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हो पैदल, सवारी नहीं है, अब आप पैदल जाते 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 थक गए, आपकी ख्वाहिश थी कि कब्रिस्तान आप किसी सवारी में जाएं, एयर कंडीशन बस में जाएं, लेकिन आपको नहीं मिली सवारी, आपने बहुत से दोस्तों से लिफ्ट मांगी, उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं भाई लिफ्ट नहीं मिलेगी, तरस ही नहीं आ रहा किसी को आपके ऊपर, आप पसीना पसीना हो गए, जब पहुंचे 2 मिनट का रास्ता जब रह गया, एक साहब आए, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, आप उनकी गाड़ी में बैठे, 2 मिनट के बाद कब्रिस्तान। अब आप करके बता रहे एयर कंडीशन में आया हूं मैं, है भाई गाड़ी में आया हूं, गाड़ी में, हमाकत बेवकूफी है या नहीं है? ओ भाई असल सफर तो वो था। बिल्कुल ऐसे ही है, हम जब पैदा होते हैं ना तो कब्रिस्तान की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। अब जिस घर में टाइम गुजर रहा है ना, ये घर है, 60 साल के बाद अपना जाती घर बना लिया, तो ये 2 मिनट का रास्ता रह गया भाई, 2 मिनट का रास्ते के लिए तू घर बना रहा है अपना बैठ के, 2 मिनट का रास्ता रह गया, उसमें घर बना के कहते मेरे अब्बा का जाती मकान था। अब्बा का क्या था? जाती मकान। बनाया कब? 60 साल की उम्र में। तो भाई अब्बा ने अपने लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया, अपना मकान नहीं था अब्बा का, ये अपना तो वो था जिसमें 60 साल गुजार दिए। तो इसलिए भाई जिसको बचपन में ही घर बनाना मिल जाए या जवानी के इब्तिदा में घर बना ले ठीक है, 60 साल के बाद ना सोचा करे, 40 साल तक भी अगर बन जाए फिर भी मैं मानता हूं चलो ठीक है बना लिया। मेरी तो ये सोच है कि मेरे पास अगर पैसे आए, अभी तक जो सोच है, बाकी पता नहीं जब पैसे आते हैं तो फिर आदमी के दिमाग में उल्टी उल्टी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। शुरू में हर आदमी शो मारता है, तो मेरे पास पैसे आए, मेरा इरादा नहीं है घर बनाने का। मैं कहता हूं भाई अब जिंदगी रह कितनी गई, अब क्या करना है, जैसे रह रहे हैं मजे से रहते रहो। पंखा है, अल्लाह का शुक्र है, रात को पंखे के नीचे सोते हैं, मच्छर से बचने का इंतजाम है, गर्मी से बचने का इंतजाम है, सर्दियों में सर्दी से बचने का, वो और क्या चाहिए। अपना होगा तो भी कब्र में ही जाना है थोड़े दिनों में, अपना नहीं होता भाई कुछ। अच्छा आखिरी बात यह कि बच्चों की फिक्र लोग करते हैं, बच्चे रुल जाएंगे, याद रखो बच्चे वैसे भी नहीं गए रहते घर। बेटों ने तो किसी ने मुलाजमत के लिए, कोयटा में जो लोग हैं आधे कराची में, आधे पिशावर में, आधे कहां, बेटे सारे घर से निकलते हैं, ये नेचुरल एक निजाम है। देखो जब चिड़िया के बच्चे वाले होते हैं ना, कबूतर के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, फौरन घोंसला छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अगर मां बाप के घर में रहने का रिवाज होता तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जहां दुनिया में आए थे, पूरी दुनिया वहीं आबाद होती। दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक वजूद में ना आते। आदम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया होगा अम्मा हव्वा के साथ, बच्चे जवान होते चले गए, शादियां होती चली गई, अलग होते चले गए, चाइना वजूद में आ गया, पूरा अमेरिका वजूद में आ गया, पूरा ऑस्ट्रेलिया वजूद में आ गया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया इसीलिए तो वजूद में आई है कि कोई मां बाप के घर में नहीं रहता। बेटियां शादियां होके जाती हैं और बेटे बेच बाच के कहीं और चले जाते हैं। इसलिए टेंशन में ना आया करो, मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिनका है उनका जो होगा वो वही आपका भी वही होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रही? अभी किसी और तरीके से समझाऊं फिर अगले हफ्ते बयान में पुलिस अपने साथ लेकर आऊंगा मैं। भाई मेरी बात मैंने इनको समझाया, दलाइल से इनकी समझ में नहीं आ रहा, अब आपको क्या समझाएगी? पुलिस समझाएगी। तो पुलिस तो मैं ला नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही समझ जाए तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर ना बनाए, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया तो बना ले, टेंशन में ना आए कि हाय नहीं है तो क्या करें। भाई जो है जिसके पास वो भी कोई इतराने की कोशिश ना करे, जिसके पास नहीं है वो खुश रहेगा। कोई लोग कहते हैं किराए के घर में ये बड़े मसले हैं कि मालिक मकान कभी निकाल ना दे, तो निकाल दे तो दूसरा घर ले लो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं इस गली से निकल के उस गली में चले जाओ, क्या हो जाएगा इस? उस गली में क्या बारिश नहीं होती? उस गली में क्या धूप नहीं निकलती है? टेंशन यार इस निकाल ना दे, भाई निकाले तो जाओ किसी दूसरे घर में, ज्यादा मजा है। इस गली में पानी नहीं आ रहा, छोड़ दो। मैं तो देखता हूं, मैं खुद किराए पे रहता हूं ना, पानी नहीं आ रहा था, मैंने घर छोड़ के दूसरी गली में चला गया। मैं मालिक मकान अभी तक रो रहा है,
टैंकर मंगवा के, वो नहीं छोड़ सकता। उसने इतनी करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके घर बनाया, हम टाटा करके चले गए, हमने कहा पानी नहीं आ रहा, जा रहे हैं हम दूसरे गली में रहेंगे जाके जहां पानी आएगा। हमारे मजे हैं कि नहीं मजे? भाई हमें तो पानी चाहिए, हमें तो पंखा चाहिए, हमें तो धूप चाहिए, हमें तो हवा चाहिए, हमें तो ये सारे इंतजाम किराए के घर में बसहूलत मुमकिन है। आपको इस गली में लोकेशन समझ में नहीं आ रही, लोकेशन तब्दील कर लो, मालिक मकान नहीं, उसके तो पड़ोस में अगर डाकू भी आके रहेंगे ना, वो फिर भी नहीं घर छोड़ के जाएगा, कहेगा डाकू है पड़ोस में, छीना झपटी होती, मगर मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। वो जब ही छोड़ेगा जब मौत का फरिश्ता आएगा और उसका जनाजा उठेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगा। तो मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि दुनिया से दिल न लगाओ, दीवारों से, ईंटों से, पत्थरों से, प्लॉटों से दिल न लगाओ। हड्डियां हैं, कैल्शियम खत्म होता जा रहा है, जैसे लोहे को जंग लगता है, हमें भी जंग लगेगा, बुढ़ापा आएगा, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, बाल गिरेंगे, दांत गिरेंगे और खुद गिर के कब्र में चले जाओ। खलास, सारा हिसाब किताब, सब जा रहे हैं सफर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री जिंदगी होनी चाहिए। दुनिया पे ना रोए इंसान, रोए तो अपने आमाल पे बैठ के रोए, फिर रोता हुआ अच्छा लगता है। दुनिया पे रोने वाला अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगता कि रो रहा है बैठ के, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। तो आखिरत पे रोने वाले, आखिरत का एक आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। दुनिया पे रोने वाले को अल्लाह को रोना नहीं आता। अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, बस ये दुआ करनी चाहिए। और हमें बुखल और कंजूसी हमारी तबीयतों से खत्म कर दे, हमें खर्च करने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। किसी की कोई सवाल की पर्ची तो नहीं? चलें ठीक है, बस नहीं है तो अच्छी बात है। वो मा अलैना